بات اس طرح دعوت اسلامی کو جو ہم نے دیکھا ہے تو وہ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فروعات کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر پگڑی باندھنا، مسواک کرنا، ٹخنوں سے اوپر کپڑوں کو کرنا، سفید لباس پہننا، یہ باتیں یہی کرتے ہیں. نماز کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کہاں پر نماز ٹوٹتی ہے، وضو کے مسائل، یہی کچھ ہم نے ان سے سنا ہے. اور ہم سمجھتے بھی یہی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو غیر سیاسی بھی کہتے ہیں. ملک کی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی یہ کہتے ہیں ہم کوئی دخل اندازی نہیں کرتے، ہمارے ذمہ بس یہی ہے حضور کی سنتیں جو ہیں جن کو ہم سنت سمجھتے ہیں لوگوں تک پہنچائیں گے. اور میں نے دیکھا ہے پچھلے 4-5 برسوں کے اندر ملک کے اندر بڑے بڑے طوفان آئے. شیعوں نے، ان کے جو ذاکرین ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے معاملے کے اندر بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت باتیں کی ہیں، اور بھی بڑی سخت باتیں ان لوگوں نے کی ہیں. اسی طریقے سے اور بھی معاملات ہوئے، میں اب ایک ایک کا کیا ذکر کروں. ملک کے اندر طوفان آئے ہیں، فتنے اٹھے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں بولے، خاموش رہے. پھر یہی جلالی صاحب کی جس وقت بات ہوئی ہے تو جلالی صاحب کے متعلق بھی ظاہر سی بات ہے یہ نہیں بولے. اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا نہیں لیا یہ مسئلہ خطا جو معاملہ ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ملک کے اندر علماء نے اور دیگر عوام نے بھی بڑا سخت رد عمل دیا تھا، لیکن یہ اس معاملے کے اندر بھی نہیں بولے. تو اب حنیف قریشی صاحب کے معاملے کے اندر یہ بول پڑے. وہ ایک فرضی سوال تھا زید، کہ زید نے اس طرح کہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر فوراً فتویٰ دے دیا. تو دیکھیں حنیف قریشی صاحب وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ یہ میں الزامی طور کے اوپر یہ بات کہہ رہا تھا. چلو ان کی بات کا بے شک آپ رد کریں کہ ہاں جی یہاں پر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الزامی ہے، یہ الزامی یہاں پر بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا اس کے اوپر آپ بات کہیں، بے شک آپ کا یہ حق بنتا ہے. لیکن وہ بھی لوگ جو اس کے اندر پہلے سے شریک ہیں، یعنی دیکھیں نا جن کے ساتھ حنیف قریشی صاحب کی ٹکر شروع سے ہے، وہ بے شک ہیں. آپ تو کبھی آپ کہتے ہیں ہم کسی بھی کیمپ کا حصہ نہیں بنتے، تو اب بالکل واضح ہے کہ آپ جلالی صاحب کے کیمپ کا حصہ بنے. پھر حنیف قریشی صاحب کی بات آئی ہے تو آپ نے ساری خاموشی توڑ دی اور آپ نے ان کے اوپر فتویٰ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب ایک مستند عالم دین ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، تھوڑی سی خدمات ان کی نہیں ہیں. عقائد کا بڑا انہوں نے دفاع کیا، بڑی دور دور تک گئے. خود ہمارے سٹک کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے تھے، سن 2002 کے اندر میں نے پہلی دفعہ قریشی صاحب کو یہاں پر حضور آئے تھے، میں نے ان کو دیکھا تھا. بڑی آپ نے عقائد کا بڑا الحمدللہ تعالیٰ دفاع کیا، بڑی خدمات ہیں ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہیں. ہزاروں طلباء ایسے ہیں کہ جنہوں نے، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں ان کو کہ انہوں نے مدرسہ پڑھنا شروع کر دیا باقاعدہ قریشی صاحب کی وجہ سے. تو بڑی ان کی خدمات. لیکن آپ لوگوں کا، ان کا دعوت اسلامی والوں کا بھی، اور چاند ان کی جو مطلب حمایتی علماء ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ حنیف قریشی صاحب سے انتہا کا بغض رکھتے ہیں. انتہا کا بغض، تھوڑا سا بغض رکھتے بھی نہیں ہیں، انتہا کا بغض. اور یہ بات نقصانی ہے، یہ اسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھانے والا ہے. اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. اس کا مقصد بس اپنی دکانداری کو چمکانا ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے. قریشی صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو عزت دی ہے وہ دی ہے، اور قریشی صاحب کی خدمات بھی ہیں اس میں. اور بعض باتیں ان کی ٹھیک بھی، یعنی ٹھیک ہے، ایک دو اعتراضات جو ان کے اوپر لوگ کرتے ہیں انہوں نے رجوع بھی کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، بنتے بھی ہے. لیکن چند باتیں وہ ایسی بھی کرتے ہیں کہ جو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ سخت باتیں ان کی اپنی تقریروں کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر موجود ہے. اور بات اس طرح کہ جس وقت اس سے سخت باتیں میرے اپنے بندے کہیں تو میں چپ کروں، تو یہ قریشی صاحب کے ساتھ ناانصافی یہ کر رہے ہیں، قریشی صاحب کے ساتھ یہ بوس کر رہے ہیں. بہرحال ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اور قریشی صاحب عالم دین بھی ہیں، بہترین مناظر بھی ہیں، سیدوں کا احترام کرنے والے بھی ہیں، سید آل رسول کے دار کے اوپر ہمیشہ ہوتے ہیں. مجھے چھوٹا سا تھا، انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ یسین الدین شاہ صاحب آل رسول ہیں، اور میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے ہیں، 24 گھنٹے میں ان کے دروازے پہ ہوتا ہوں، ان کے پاس ہوتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دی ہیں. کل آج سے تقریباً 8-9 دن پہلے میری عالم دین سے بات ہوئی، یہاں پر ہمارے اٹک شہر کے ہیں، تو ان سے میری فون کے اوپر تقریباً 45-50 منٹ بات ہوئی. وہ حنیف قریشی صاحب کے کٹر مخالف ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں یہ بات پکی ہے کہ وہابیت کو گرانے والا، یعنی سب سے بہترین اس کا مناظرے کی تاریخ کے اندر طالب الرحمان، وہابیت کو بھی اس نے خاک کے اوپر گرایا اور ان کو دھول چٹوائی ہے. اور ابھی مرزا بھی ڈیمیج ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف حنیف قریشی صاحب وہاں پر گئے، چکر لگا کے آ گئے نا، مناظرہ تو نہیں ہوا ہے. تو مرزا تقریباً 60% گر چکا ہے. میں نے خود اس کے جو وہ کیا کہتے ہیں سپورٹر ووٹر جو اس کے اسٹوڈنٹ کہلاتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ استاد تو بہت بزدل انسان، اور اگر کہتے ہیں یہ مناظرہ ہوتا ہے تو یہ مرزا بالکل اس نے ختم ہی ہو جانا. تو یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت دی ہے نا، میں نے وہ درس کے اندر یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے نا، بخل کی تعریف کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے آپ اس کی نعمت کا اعتراف نہ کریں، یہ بات بخل کے اندر. تو اس بخل سے ہمیں بچنا چاہیے، سچے دل سے دیکھیں کسی شخص کے جو عظمت ہے اس کو بھی تسلیم کریں. اگر کوئی اس سے خطا ہوتی ہے تو وہ کیا کریں، اس کی اصلاح کی خاطر، یعنی اس انداز کے اندر آپ اس کی اصلاح کریں کہ وہ حضرت امام شافعی صاحب کا قول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سر محفل اگر تو نے کسی کو نصیحت کی ہے تو تو نے اس کو رسوا کیا. یہ ضیاء القرآن تفسیر کے اندر پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ نقل کیا ہے، اور فرمایا اگر تو نے تنہائی کے اندر اس کو نصیحت کی ہے تو تو نے اس کی خیرخواہی کی ہے. یہ بندے کو اس انداز کے اندر للکارتے ہیں اور اس انداز کے اندر یہ تیار ہو کے آتے ہیں اور سب کچھ وہ اپنا ٹیل میں لگا کے آتے ہیں کہ وہ جو بندہ نہیں بھی ہوتا وہ پکا ہو جاتا ہے.